80 یونیورسٹیوں میں یہ خطاب کر چکا ہے. اور اس کے بعد پھر اللہ کی قسم حضرت مولانا شہید رحمت اللہ علیہ نے اس کے خلاف آج سے 2 مہینے پہلے قدم اٹھایا کہ یہ زید زمان ہے جو حمد بنا ہوا ہے. یہ زید حمد یہ ہوئی کئی زید زمان تو نہیں ہے. اس ایک اکیلے شخص نے یہاں بیٹھ کر کے ریسرچ کی, تلاش کیا تو یہی زید زمان نکلا جو آج کا زید حمد ہے. یہ لٹریچر اسی وقت ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں شائع ہو گیا. ہم نے جگہ جگہ یونیورسٹیوں میں تقسیم کیا. اب ہر جگہ جہاں جاتا ہے, ایک دفعہ جہاں فیصل یونیورسٹی میں ہمارے 200-250 نوجوان کھڑے ہو گئے تو اس کو بولنے نہیں دیا, دوبارہ گیا پھر بھی بولنے دیا. اب اس کے راستے مسدود ہو رہے تھے, راستے اس کے تنگ ہو رہے تھے. نوجوانوں کو یہ کنٹرول کر رہا تھا کہ کسی طریقے سے میرے پیچھے چل پڑے. جب چل پڑے تو مرغے کی طرح پھر میں ان کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کروں گا. ہمارے حضرات سمجھ گئے کہ یہ بےایمان ہے. یہ طالبان کا نام دھوکہ دینے کے لیے لیتا ہے. یہ امریکہ کے خلاف, حالانکہ امریکہ ایک تحفہ ہے, اس کی مرضی کے مطابق چلتا ہے. اور آج کے اخبار میں جو شرین صاحبی کا ایک انٹرویو آیا ہے اور وہ کھلے لفظوں میں کہا ہے کہ یہ خودکش حملوں کی فیکٹری پاکستان میں اندر پڑا ہے. میرے پاس خودکش حملوں کی فیکٹری پاکستان میں ہے. جنرل میرے پاس پڑا ہے. اللہ کی قسم جو دیکھنا چاہے میں دکھا سکتا ہوں. اور بات بھی یہی ہے, یہ امریکہ پاکستان میں بیٹھا ہے, اس کے ایجنٹ پاکستان میں بیٹھے ہیں اور مطالبہ ہم سے کرتے ہیں کہ خود کا حملے ان کے خلاف بولو. اب میں سب سے ایک بات کروانا چاہتا ہوں کہ خود کا حملے حرام ہے. خود کا حملے سارے بولو. اب بات بتاؤں, ہمارا ڈی جی ایف کہنے لگا طوفانی صاحب آپ جو ہے تقریروں میں کہا کریں. میں نے ان کا سر میں کہتا ہوں حرام ہے. تو میں نے کہا سر میں ایک بات پوچھ سکتا ہوں؟ یہ پوچھیں گے. میں نے کہا یہ بتاؤ, اب آپ نے کہا نا حرام ہے, کہا یا نہیں کہا ہے نا. اب آپ کے میرے کلمے کے زمانے سے بھی حرام ہے, بند ہو جائیں گے. میں نے کہا سر آپ نے سوال غلط کیا. آپ سوال یہ کریں گے یہ ہوتے کیوں ہیں, یہ ہوتے کیوں ہیں؟ یہ کہ آپ ان کو حرام کہیں اور بند ہو جائیں یہ نہیں ہو سکے گا. یہ کہ دنیا کے اندر اینی ون کوئی حکیم اور ڈاکٹر ایسا مانے تو یہ بھی تسلیم ہوا کہ بغیر سبب کے دور کرنے کے مرض دور ہو جائے. ایک حکیم ایسا نہیں کہتا وہ سبب کو دور نہ کرے اور مرض سب سے پہلے مرض سبب کو دور کریں گے پھر مرض. اب جناب والی سبب کو موجود ہے. میں نے کہا سر پہلے زمانے میں کنویں ہوتے تھے, مفتی صاحب مسجد میں بیٹھے ہوئے ہوتے تھے, کنویں میں کتا گر گیا تو لوگ دوڑے مفتی خالد صاحب کے پاس آئے کہ خالد صاحب کنویں میں کتا گر گیا, کتنے موقع نکالے؟ اب میں نے کہا 200 نکالے. اس نے 200 نکالا, ٹھپا. پھر وہ آ گیا تو مفتی صاحب میں نے 200 کو نکال دیے, کنواں پاک ہوا کہ نا پاک؟ 200 ڈرون نکال دیے, پاک ہوا. انہوں نے پوچھا کتا کہ وہ تو پڑا ہے. اب کتا رہا ہے اور کنواں, اب جا کے اور نکالو. اور ملکی کے پاس چلا جاتے یار پتہ نہیں یہ. انہوں نے کہا 700 نکالو. وہ 700 نکالے. وہ پھر واپس آیا کہ جی میں نے 700 نکالے. کنواں کتا نے کہا کہ وہ تو پڑا ہے. اب پھر نہ پاک. جب تک کتا پڑا رہے گا پاکستان میں دھماکے. کتا جانتے ہو, کتا جانتے ہو, نام لے لیا, جانتے ہو, جانتے ہیں. کتے کو جب تک نہیں نکالیں گے, کتے کو اپنے باپ کو بم 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 جب تک اس کو نہیں نکالیں گے رب کائنات کی قسم دھماکے بند نہیں کر کے دیکھ لیں. ہم اگر پاکستان کے دشمن ہوں, ہم پاکستان کو بد نگاہ سے دیکھیں, ہمیں اللہ غرق کرے, ہمیں اللہ ایک دن زندہ نہ رکھے. ہمارے نبی نے فرمایا حب الوطن من الایمان, وطن سے پیار محبت یہ ایمان ہے. ہم تم سے زیادہ تم کو اس کو کھانے پینے کا ایک فیکٹری سمجھتے ہو. ہمیں اکابر نے یہ نصیحت کی تھی کہ اب یہ تمہارے لیے مسجد ہے, ہم اس کی مسجد کی طرح عادت کرتے ہیں.
اس لیے تمہارے جیسے کتوں کا راستہ ہوتے ہیں کہ پلیت آدمی اس سے داخل نہ ہو. جب تک پلیت آدمی اس سے داخل ہوتے رہیں گے دھماکے ہوتے رہیں گے. کتا مسجد میں آئے گا تو مسجد پلیت ہوئے گی. کتا پاکستان میں داخل ہوئے گا دھماکے ہوتے رہیں گے. یہ تمہاری ایٹمی پیغام کو اللہ کی قسم ایک سیکنڈ کے لیے برداشت نہیں کرتے. اتنا مکانا چاہتے ہیں. وہ ایک طرف مغربی سرحد ہماری محفوظ تھی, اب ہمیں دونوں طرف پھنسا دیا, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے, اب پھنسے ہوئے ہیں ہم. میرے دوستو, آپ نے ہر جمعے سے ہر مسجد میں ہر گلی میں ہر کنویں میں صرف ایک طالبہ کرنا ہے کہ ہمارے شہداء کے قاتلوں کے تمام کھڑے تمام راستے زید حامد کی طرف کس کی طرف جا رہے ہیں؟ وہ قاتل ہے, اس کے اشارے پر اس کے ایما پر قتل ہوئے. حکومت سب سے پہلے اس کو گرفتار کرے, اس کی تفتیش کرے اور ایگزیکٹو لسٹ میں اس کا نام درج کرے کہ تاکہ وہ کئی بار نہ پاس جائے. اور اگر تم نے ایسا نہ کیا, ابھی تو ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ ایسا کرو ایسا کرو, اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں زندگی تو اللہ کے قبضے میں ہے, تو مجھے پتہ نہیں میں باہر نکلوں تو مر جاؤں, اور میں تیار ہوں اس کے لیے خدا کی قسم. اب 80 سال عمر ہے, پونے صدی سے زیادہ دیکھ لیا, اب اور ہم نے کیا لینا, اب دنیا لینا ہے. ہم تو وقت گزار چکے ہیں, ہمیں جان کی پرواہ نہیں ہے اللہ کی قسم. لیکن ایک بات بتا دوں کہ دو چیزیں یہ کبھی نہیں ہونی تھی. ہمارا مطالبہ ہے یہ قادیانیوں کو اب واپس نہیں لے آئیں گے. یہ انہیں پتا ہے یہ وہ دور نہیں ہے کہ جب قادیانیوں کے خلاف تعلیم چلتی تھی تو اس وقت پتا کیا ہوتا تھا, ان کے مکانوں کو آگ لگتی تھی. ان کے اب مکانوں کو آگ نہیں لگے گی. اب تو پاکستان میں سینکڑوں ہزاروں نوجوان ٹریننگ یافتہ پھر رہے ہیں, اور اللہ کی قسم میں نے خود بھی افغانستان میں ٹریننگ لی ہوئی ہے. اور ہمارے سرگوشے میں ایک جرنیل آیا اختر علی خان,